ربنا اے ہمارے رب لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑا تاکہ وہ یہاں نماز قائم کریں، تاکہ وہ یہاں نماز پڑھیں۔ اسی جگہ پر خانہ کعبہ بنایا گیا، اسی جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور اسی جگہ خانہ کعبہ بنایا گیا جس کی طرف ہم رخ کر کے نراشیر پرگرہ ہے ارجن، سارے دیوی دیوتاؤں اور خدا سے نراش ہو جانا، مگر نراشیر سارے دیوی دیوتاؤں سارے خداؤں سے نراش ہو جانا، لیکن اوپر والے سے نراش مت ہونا۔ پرگرہ وہی تو جھولی بھرتا ہے، پرگرہ وہی تو دامن بھرتا ہے، پرگرہ وہی چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ پرگرہ کا جو ترجمہ کرنا چاہو کر لو، وہی تو چھپر پھاڑ کے دینے والا ہے، وہی تو دامن بھرنے والا ہے، وہی تو جھولی بھرنے والا ہے۔ اگر اس سے تم نراش ہو جاؤ گے تو کون تمہیں دے گا؟ پرگرہ وہی جھولی بھرتا ہے۔ اور آگے کہا یہ بھکتی کتنے ٹائم کرو؟ پنچم سمیا کرتویتی ہم سوئم کرتویہ ہے ارجن، ایسا کام 5 مرتبہ کرو۔ لیجئے ایسا کہیں ملے گا؟ یہ پوجا یہ عبادت 5 بار کرو۔ میں سوئم کرتا ہوں، کرشن جی ارجن سے کہہ رہے ہیں میں خود کرتا ہوں۔ مرگا چرم، اگر پاک زمین نہ ملے، پوتر دھرتی نہ ملے تو مرگ مانی ہرن اور چرم مانی چمڑا، مرگا چرم ہرن کی کھال، ہرن کے چمڑے کو جائے نماز بنا لو، ہرن کی کھال پر نماز پڑھ لو۔ مرگا چرم حلال جانوروں کی کھال کو دباغت دے کر پاک کیا جا سکتا اور اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مرگا چرم لکھا ہوا صاف ہرن کی کھال پر، شریمد بھاگوت گیتا میں صاف لکھا ہرن کی کھال پر نماز پڑھ۔ 1-2 منتر کہا تھا میں نے، تو کئی منتر پڑھ دیے۔ تو میرے بھائیوں نماز ادھر بھی ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور فرشتوں نے حضرت زکریا کو پکارا۔ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں نے حضرت زکریا کو پکارا۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حالانکہ وہ محراب کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ اس حال میں پکارا کہ وہ محراب میں کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اس حال میں کہ وہ کھڑے ہو کر محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے کہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے ان کو بھیجا تھا فرشتوں کو، جاؤ۔ جب زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے پکارا تو وہ نماز چھوڑ کر نہیں آئے، اس لیے کہ وہ نماز کے اندر قائم تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں کھڑے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، کہ وہ نماز کے اندر، وہ محراب میں نماز کی حالت میں تھے، یعنی زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت مریم کے بارے میں سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ نماز صرف مسلمانوں پر ہی فرض نہیں ہے، صرف محمد رسول اللہ نے فرض نہیں کیا اوپر۔ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا مریم اقنتی لربک وَسُجُّدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ بھی تو قرآن ہی میں لکھا ہے آئے مریم عاجز ہو جا، نرمی اختیار کر اپنے رب کے لیے۔ یا مریم قنوتی لربک، آئے مریم اپنے رب کے لیے عاجز ہو جا، نرمی والی ہو جا، وسجودی اور سجدہ کر، ورقعی اور رکوع کر، مع الراقعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آئے مریم اپنے رب کے لیے سجدہ بھی کر اور رکوع بھی کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہاری نماز الگ ہوگی، تم محراب میں ہو الگ ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا۔
حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرو، اے میرے بیٹے تم نماز پڑھو۔ دیکھ رہے ہیں زکریا نماز میں مریم کو حکم وسجدی ورقعی مع الراقین، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا قم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تو نماز قائم کر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھو کیا کہہ رہے ہیں جب حضرت اسماعیل کو اور ہاجرہ کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ دیا اکیلے تنہا، اور بیوی نے پوچھا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو اس بیابان جنگل میں؟ تو کہاں چھوڑ دیا؟ کس کے حوالے؟ کہا اللہ کے حوالے۔ چلے گئے، جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، دور ہو گئے، تو اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی ذریت کو، اپنے بیوی اور بچوں کو، اپنی آل و اولاد کو ایک ایسے بیابان جنگل میں چھوڑا ہے، تنہا اکیلے ان کو چھوڑا ہے، تو ان کی حفاظت فرما، جو غیر ذی زرع، جو خوشحال وادی نہیں ہے، جو پھلوں اور میووں سے لدی ہوئی وادی نہیں ہے، سنسان بڑی ڈینجر اور خطرناک جگہ ہے، میں نے ایسی گمنام وادی کے اندر، ایسی غیر ذی زرع، غیر آباد وادی کے اندر میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑا تاکہ وہ یہاں نماز قائم کریں، تاکہ وہ یہاں نماز پڑھیں۔ اسی جگہ پر خانہ کعبہ بنایا گیا، اسی جگہ پر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، اور اسی جگہ خانہ کعبہ بنایا گیا جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور قیامت کی صبح تک اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی رہے گی۔ میرے بھائیوں غور کرو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے بیوی بچوں آل اولاد کو اس جگہ پر اس لیے چھوڑا ہے لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہاں نماز قائم کی جا سکے، تاکہ وہ یہاں نماز ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچوں کے لیے دعا بھی کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ کیا ہے یہ؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے والا، نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میرے بیوی بچوں کو، میری آل اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو سن لے۔ ربنا تقبل، اے اللہ ہماری دعا کو سن لے، اس دعا کو قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں،